بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس نے امت محمدیہ پر بڑے احسان کا کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہمیں کچھ اعمال، کچھ چیزیں اللہ نے ایسی دے دی کہ اگر یہ امت ان کو کرے تو محنت بہت کم ہے، لیکن اجر اور ثواب پہاڑوں جیسا ہے۔ جیسے ابھی رمضان گزرا، اس میں ایک رات شب قدر، اس کی فضیلت ہے کہ اگر اس میں آدمی عبادت کر لے تو ایسا جیسے اس نے ہزاروں مہینے میں عبادت کی ہے۔ کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بھی مستحب کام ہے، لیکن روزے 6 ہی ہے، ان کا اجر اور ثواب پہاڑوں جیسا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو صحیح احادیث کے ساتھ موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر۔ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہو گئے۔ تو یہ ہمیشہ کا مطلب یہاں پر ہے کہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ رمضان کے بھی روزے رکھے اور رمضان کے مبارک مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے جو 2 مہینے بنتے ہیں۔ تو اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والے گویا پورے سال روزہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ یہاں ایک اہم سوال ہے جو بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم شوال کے روزوں کا آغاز کب سے کریں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے اگلے دن ہی رکھنا ضروری ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے 3 دن گزر جائے تب رکھنا شروع کرے۔ ایسا نہیں، شوال کے پورے مہینے میں چاہے تو لگاتار، چاہے وقفہ کر کے آپ 6 روزے رکھ لیں، یہ اجر و ثواب ہوگا۔ چاہے عید کے اگلے دن سے شروع کر دیں یا اس کے بعد سے شروع کریں، شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھے گا تو اس کو یہ اجر اور یہ ثواب اور یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ عید کے اگلے دن ہی رکھنا بھی ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ 3 دن گزرنے کے بعد ہی رکھے، عید کے اگلے دن نہ رکھے۔ اس مہینے میں جب چاہے، جیسے چاہے لگاتار اور چاہے وقفہ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔
یعنی اگر گھر میں کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی نہیں رکھ رہا، چونکہ یہ فرض و واجب تو ہے نہیں، تو اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر تان کیا جائے، اس پر تشنیع کی جائے، یہ صحیح نہیں۔ یہ صرف مستحب روزہ ہے، جو رکھے گا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھے گا تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔